وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ کافر ہاتھ دھو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص ساتھیوں کے پیچھے پڑ گئے، بڑی بے دردی سے ستاتے، گالیاں دیتے، پتھر برساتے اور اپنی ذلیل حرکتوں کی ایسی ایسی نمائش کرتے کہ خدا کی پناہ صرافت نے کبھی تو آنکھیں موند لی، کبھی کانوں میں انگلیاں دے لی۔ رقیہ اور ام کلثوم آپ کی دو بیٹیاں تھیں، یہ عتبہ اور عتیبہ کو بیاہی تھی۔ عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹے تھے، باپ ہی کی طرح یہ دونوں بھی اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ ایک زمانے تک یہ نیک بیویوں کا ناک میں دم کیے رہے، کڑوی کڑوی باتوں سے دل چھیدتے رہے۔ بد نصیب ابو لہب کو اس سے بھی تسکین نہ ہوئی، ان کو بیٹوں سے جدا کر دیا، گھر سے انہیں نکال باہر کیا۔ ابو لہب پیارے نبی کے پڑوس میں ہی رہتا تھا، دروازے پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتا، کبھی غلاظت لا کر ڈال جاتا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی کچھ کم نہ تھی، راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی۔ دشمنوں کا یہ برتاؤ تھا، اس پر بھی آپ نے شرافت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ان کی بدسلوکی کا جواب ہمیشہ عالی ظرفی اور خوش اخلاصی سے دیا۔ وہ سب کچھ کرتے رہتے، آپ دیکھا کرتے اور صبر کرتے۔ بہت پریشان ہو جاتے تو بس اتنا فرماتے، آل مطلب پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے یہ؟ قریش تو آپ کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ پر جان دینے کو تیار ہیں۔ اس سے وہ بہت سٹپٹائے، ان کی ہمتیں پست ہو گئیں اور حوصلے ٹوٹ گئے۔ انہوں نے یہ ناپاک ارادہ دل سے نکال دیا، البتہ چوٹی کرنے اور پھپتیاں کسنے سے باز نہ آئے۔ کہیں راستے میں پا جاتے یا ساتھیوں میں دیکھ لیتے تو زور کا کہکہا لگاتے، کہتے، کیوں محمد، آسمان سے آج کچھ نہیں آیا؟ کہو محمد، اور کوئی نہ تھا کہ خدا نے تمہیں رسول بنا دیا؟ یہاں تو ایک سے ایک سردار موجود تھے، تم سے زیادہ ہوشیار بھی، تم سے زیادہ مالدار بھی۔ یا وہ تالیاں پیٹتے، سیٹی بجاتے کہ آپ باتیں نہ کر سکیں۔ کمزور اور نادار مسلمانوں کو دیکھتے تو کہکہے لگاتے، اشارہ کرتے ہوئے کہتے، یہ لوگ تو زمین کے بادشاہ ہیں، جلد ہی روم ویران کو فتح کر لیں گے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل، دشمنی میں ایک دم دیوانہ، شرافت اور وقار سے بالکل بیگانہ۔ آپ کے لیے ہر برا کام اسے گوارا تھا، جہاں پاتا آپ کو کوستا، اوروں کو بھی آپ کے خلاف اکساتا۔ نماز پڑھتے تو کچھ اوباسوں کو ساتھ لے کر ہنسی اڑاتا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تو گنڈوں کو جمع کر کے کہکہے لگاتا، بڑی رعناوت کے ساتھ کہتا، محمد کے پرزے اڑاؤ پھر چین کی بنسی بجاؤ۔ ایک دن تو اس نے ساتھیوں سے کہا، خدا کی قسم کل صبح ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا، اتنا بھاری کہ اٹھائے نہ اٹھے، جو ہی محمد سجدے میں جائے گا سر پیس کر رکھ دوں گا، پھر چاہے تم لوگ میرا ساتھ دو یا چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، آل مناف بھی جو کچھ کریں گے دیکھا جائے گا۔ ساتھیوں نے ہمت افزائی کی، جوش دلاتے ہوئے بولے، توبہ توبہ، ہم لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، اس طرف سے تو بے غم رہو اور جو چیز میں آئے کرو، بے دھڑک کر ڈالو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل نے ایک بھاری پتھر لیا اور کعبے کے پاس انتظار میں بیٹھ گیا۔ قریب ہی ساتھی بھی بیٹھ گئے۔ روز کی طرح چاش کی نماز پڑھنے پیارے نبی حرم آئے۔ چاش کی نماز آپ حرم ہی میں ادا کرتے، کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں بھی جائز تھی۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ کھڑے ہوئے اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ جو ہی آپ سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور پتھر لیے ہوئے آپ کی طرف بڑھا۔ ساتھی چپ چاپ بیٹھے رہے، غور سے دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے۔ کتنا عظیم منظر تھا یہ! ایک دشمن خدا اس سر کو کچلنے جا رہا تھا جو سر خدا کے قدموں کو چھو رہا تھا، وہ اس وجود کو مٹانے جا رہا تھا جس کا نگہبان خود خدا تھا۔ ساتھی ہونے والے حادثے پر نظریں جمائے دھڑکتے ہوئے دل سے ابو جہل کو دیکھتے رہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوٹ پڑا، چہرہ اترا ہوا، آنکھیں چڑی ہوئی اور ہاتھ میں پتھر جو کا تو۔ ساتھی سخت حیران ہوئے، چند قدم آگے بڑھ کر پوچھا، ارے ابو الحکم، کیا ہوا؟ ڈر کیوں گئے؟ ابو جہل کانپتے ہوئے، تمہیں نہیں کچھ دکھائی دے رہا؟ سامنے آگ کا الاؤ ہے، ذرا بھی آگے بڑھتا تو بھسم ہو کر رہ جاتا۔ یہ سن کر وہ اور حیران ہوئے، حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے۔ انہوں نے سوچا معلوم ہوتا ہے ارادہ بدل گیا، کرنے کو جی چاہتا نہیں، اسی کے یہ سب ہیلے بہانے بنا رہا ہے۔ ایک ساتھی تو جوش میں آ گیا، فوراً وہی پتھر اٹھایا اور اس دائرے سے آپ کی طرف بڑھا۔ کچھ ہی دور گیا
کہ اس کے بھی قدم رک گئے، پھر وہ لوٹ پڑا۔ لوگوں نے دیکھا اس کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا، خوف سے آنکھیں پترائی ہوئی تھی۔ اللہ نے آپ کی مدد کی، دشمنوں کی سازش دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، قریش نے بڑی بڑی سازشیں کی اور بار بار کی، لیکن ان کے ارمان کبھی پورے نہ ہوئے۔ وہ مسلسل منہ کی کھاتے رہے، پر آپ بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ آپ پر کس طرح بس نہ چلا تو بیچارے کمزور مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ پھر اس کام میں قریش تنہا نہ تھے، دوسرے بہت سے قبیلے بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی پیٹ پھونک رہے تھے۔ ان قبیلوں نے آپس میں ایک معاہدہ بھی کیا، اس معاہدے کی روسے کہ کوئی قبیلہ کسی مسلمان کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ہر قبیلے کا فرض تھا جہاں کہیں مسلمان مل جائے وہ سراپا ظلم و ستم بن جائے، ان کو خوب مارے پیٹے، ذلیل و رسوا کرے، شرافت اور انسانیت سر پیٹے تو پیٹا کریں، اس کی ذرہ بھی پرواہ نہ کریں، اور اگر کسی غلام یا باندی مسلمان ہو جائے تو اس پر ذرہ برابر بھی ترس نہ کھایا جائے۔ اتنا ستائیں کہ وہ نئے دین سے بیزار ہو جائے اور پھر آبائی دین کی پناہ لے۔ دن بدن ان کے مظالم بڑھتے ہی گئے، ان میں ایسے ایسے بے رحم بھی تھے جن کے سینوں میں دل نہ تھے، پتھر کے ٹکڑے تھے جن کے ظلم و ستم سے زمین دہل گئی اور آسمان تھرا اٹھے۔ ان ظالموں نے بے کس مسلمانوں کو قید کیا، مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا، پانی میں گوتے دیے اور نہ جانے کیا کیا کیا۔ نتیجہ ظاہر تھا، جو لوگ عقیدے کے کمزور اور ارادے کے کچے تھے دین پر قائم نہ رہ سکے اور پھر کفر و شرک کے طرف پھسل گئے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو مشرکانہ رنگ میں تو رنگ گئے لیکن اندر سے مسلمان تھے۔ غرض یہ تھی کہ مشرکوں کی صفا کیوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ ایسے باہمت بھی تھے پوری پامردی سے اسلام پر جمے رہے اور مردانہ ساری آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ انہی جوان مردوں میں یاسر، ان کی بیوی سمیہ اور لخت جگر عمار رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ تینوں مکے کے غریبوں میں تھے اور بہت پہلے اسلام لے آئے تھے۔ دشمن ان کے کپڑے اتار دیتے، دوپہر یا سخت ہو جاتی تو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے، کبھی آگ میں جلاتے، کبھی پانی میں گوتے دیتے۔ اس بے کسی کے عالم میں رحمت عالم کا گزر ہوتا ہے۔ آپ ان کو تسلی دیتے، بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے، صبر کرو، صبر تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت یاسیر تو اس طرح تڑپ تڑپ کر جان دے دی، لیکن حضرت سمیہ کو ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ ہر وقت ان کی جان کے پیچھے پڑا رہتا اور بڑی بے دردی سے ستاتا۔ ایک روز انہیں جوش آ گیا، گفتگو کا لہجہ سخت ہو گیا، ابو جہل غصے سے بے تاب ہو گیا، ہاتھ میں اس کی برچھی تھی، کھینچ کر ایسی ماری کہ آپ کا دم نکل گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا سر انہی کو نصیب ہوا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم لوہے کی ذرہ پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیتے یا تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن اس مار پیٹ اور دھوپ کی سختی سے ایمانی گرمی میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ جوان مردوں میں حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ ام انمار کے غلام تھے۔ لوہے کی سلاخیں گرم کرتی اور ان کے سر پر رکھ دیا کرتی اور نہ جانے ان پر کیا کیا ستم کرتی۔ ایک دن کوئلے دہکائے گئے اور وہ ان پر چت لٹا دیے گئے۔ اسی حال میں کوئلے ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت خباب نے ان بے دردیوں کی فریاد رحمت عالم سے کی۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، خدایا خباب کی مدد کر۔ دعا رنگ لائی، ام انمار کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی۔ حکیموں نے اس کا علاج کیا، بتایا اگر گرم سلاخوں سے سر کو داغا جائے، چنانچہ حضرت خباب لوہے کی سلاخیں گرم کرتے پھر اس کا سر داغتے۔ انہی جوان مردوں میں ایک حضرت بلال بھی تھے۔ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، خلف کے بیٹے امیہ کے غلام تھے۔ امیہ ان کا کھانا پانی بند کر دیتا، جب بھوک پیاس سے وہ بے قرار ہو جاتے اور ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ تپتی ہوئی چٹانوں پر چت لٹا دیتا اور چھاتی پر بہت بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا محمد کا ساتھ چھوڑ دو اور لات و عزیٰ کو پوجو، ورنہ اسی طرح ایڑیاں رگڑتے رہو گے۔ حضرت بلال یہ ساری مظالم سہتے، اس وقت بھی زبان پر یہ الفاظ ہوتے، احدن احدن، ایک ہے بس ایک ہے۔ وہ تو ایمان کے نشے میں تھے، وہ نشہ ایسا نہ تھا جو ان تلخیوں سے اتر جاتا، جو اس کے عالم میں بار بار یہی الفاظ دہراتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو یہ مظلومی دیکھ کر تڑپ اٹھتے، بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے، بلال گھبراؤ نہیں، احد احد جلد ہی نجات دے گا۔ ورقہ بن نفل کا گزر ہوتا تو کہتے، بلال سچ کہتے ہو، بخدا وہ ایک ہی ہے۔
ہاں وہ ایک ہی ہے۔ پھر ظالموں کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے اس طرح سے مار ڈالا تو میں اس کی قبر کو زیارت گاہ بناؤں گا۔ حضرت بلال یہ سختیاں جھیلتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ آخر ایک دن حضرت ابوبکر میاں کے پاس گئے، بولے ارے ظالم، تجھے ذرا بھی خدا کا ڈر نہیں؟ اس بیچارے کو ناحق مارے ڈال رہا ہے۔ میاں تم نے ہی تو اسے بگاڑا ہے، اب تم ہی اسے بچاؤ بھی۔ ابوبکر میرے پاس ایک مشرک غلام ہے، تو اسے لے لے اور اس غریب کو مجھے دے دے۔ میاں چلو منظور ہے، لے جاؤ اسے۔ حضرت ابوبکر نے اپنا مشرک غلام میاں کو دے دیا اور اس سے حضرت بلال کو لے کر آزاد کر دیا۔ تنہا بلال ہی نہیں، نہ جانے اور کتنے غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اس جرم میں بے رحم آقاؤں کی سفاکیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ حضرت ابوبکر ان مظالم کو دیکھ دیکھ کر تڑپ اٹھتے۔ آخرکار ان سے رہا نہ گیا اور سب کو خرید خرید کر آزاد کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک دن ان کے والد نے کہا بیٹے تم تو بہت کمزور اور کمزور غلام آزاد کر رہے ہو، ذرا ایسے غلام آزاد کرو جو بہادر اور طاقتور ہوں کہ وقت پڑے تو کچھ کام آ سکے، مصیبت میں تمہاری مدد کر سکے۔ ابا جان میرا مقصد تو بس اللہ کو خوش کرنا ہے، ان سے کوئی خدمت نہیں لینی۔ حضرت ابوبکر نے نہایت بھی لوسی سے جواب دیا۔ بارگاہ خداوندی میں یہ بات بہت پسند آئی، وہی آئی اور کسی کا اس کے ذمہ کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، اسے تو بس اپنے بلند و برتر رب کی خشنودی حاصل کرنی ہے اور وہ یقیناً اس سے خوش ہوگا۔ ابو جہل پیارے نبی کو ستانے میں ذرا بھی نرم نہ پڑا۔ موقع بموقع دل کا نبوت کا چھٹا سال تھا۔ ایک روز آپ کے پاس سے اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی گالیاں دینے لگا۔ جتنا برا بھلا کہہ سکتا تھا کہتا رہا۔ آپ اس کے منہ نہ لگے، اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہوئے۔ یہ بات اس کو اور کھل گئی، غصے سے بےتاب ہو گیا، جھک کر زمین سے مٹھی بھر کنکڑی اٹھائی اور روئے مبارک پر پھونک ماری۔ پھر دیر تک دل کے پھولے پھوڑتا رہا، منہ میں جو کچھ آتا رہا بکتا رہا۔ وہیں ایک لونڈی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، یہ عبداللہ تیمی کی لونڈی تھی۔ ہاں وہی عبداللہ تیمی جو آپ کے یادگار حضرت ابوبکر کا چچا زاد بھائی تھا۔ قریش کے سرداروں میں اس کا شمار تھا، بہت ہی دولت مند رئیس تھا، عیاشی اور بدکاری میں طاق تھا، باندیا خرید خرید کر رکھتا اور اس سے بدکاری کرتا۔ رسول خدا سے دشمن خدا کا یہ سلوک اس لونڈی کا دل بھر آیا، کیونکہ اسلام سے اسے محبت تھی، حضور سے الفت تھی۔ اگرچہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے، اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ آقا اگر جان گیا تو مارتے مارتے برا حال کر دے گا۔ شام کو اسے پیروں کی چاپ سنائی دی۔ یہ چاپ ابو قبیس نامی پہاڑ کی طرف سے آ رہی تھی۔ دیکھا تو ایک آدمی چلا آ رہا تھا، قدر درمیانہ، آنکھیں سیاہ، کاندھے چوڑے چوڑے، چہرے سے وقار اور ہیبت ٹپک رہی تھی، کمر سے تلوار بندھی تھی، گردن سے کمان لٹک رہی تھی اور پشت پر ترکش تھا۔ وہ کون تھا؟ شیر قریش، حمزہ۔ ہاں وہی حمزہ جو عبد المطلب کا بیٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ایک رشتے سے آپ کی خالہ کا بیٹا تھا اور دودھ شریک بھائی بھی۔ وہ شکار سے واپس ہوا تھا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہا تھا۔ اس کا ہمیشہ کا یہی معمول تھا، شکار سے واپس ہو کر سب سے پہلے خانہ کعبہ جاتا، وہاں پہنچ کر طواف کرتا، وہیں قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوتے، ان سے ملاقاتیں کرتا، پھر گھر واپس آ جاتا۔ حمزہ قریب ہوا تو اس لونڈی سے رہا نہ گیا، وہ نہایت جذباتی انداز میں بول پڑی، ابو عمارہ آخر آپ لوگوں کی غیرت کہاں چلی گئی کہ بنی مخزوم کے گنڈے محمد کو اتنی دیدہ دلیری سے ستا رہے ہیں؟ حمزہ چلتے چلتے رک گیا۔ عبداللہ کی لونڈی تو کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے بڑی حیرانی سے سوال کیا۔ لونڈی میں کیا بتاؤں، آج تمہارے بھتیجے پہ کیا بیتی؟ محمد یہیں پر تھے، کہیں سے ابو جہل بھی آ گیا، آتے ہی اس نے وہ گالیاں دی کہ میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ پھر اس پر بس نہ کیا، اس نے مٹھی بھر کنکڑی زمین سے اٹھائی، نہایت غصے میں ان کے منہ پر پھینک ماری۔ حمزہ کیا یہ تیرے سامنے کی بات ہے؟ کیا تیری آنکھیں اور تیرے کان اس کے گواہ ہیں؟ لونڈی ہاں ہاں، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے، میرے ان کانوں نے سنا ہے۔ حمزہ غصے سے لال ہو گیا، لپک کر مسجد حرام گیا، آج کسی سے کوئی بات چیت نہ کی، کسی کو سلام تک نہ کیا۔ پہنچتے ہی ابو جہل پر نظر پڑ گئی، وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ حمزہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، کمان سنبھال کر اسے زور سے ماری کی، اس کا سر پھٹ گیا۔ اب کیا تھا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ وہ میرا بھتیجا ہے جسے تو نے لاوارث سمجھ رکھا ہے،
وہ میرا بھتیجا ہے جس کا چہرہ پتھر خانے کے لیے نہیں بنا، وہ میرا بھتیجا ہے جو تیری گالیاں سننے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ حمزہ آج بری طرح غرض رہا تھا۔ حمزہ بہت روابدار آدمی تھا، اس کے غصے سے ہر ایک کانپتا تھا، بگڑ جاتا تو کوئی بول نہ سکتا۔ ابو جہل نے اپنی حرکت کو خوشنما بناتے ہوئے کہا، حمزہ ہوش کے ناخن لو، جذبات سے نہ کھلو، اپنی بھتیجے کی حرکتیں تو دیکھو، اس نے تو ہمیں الو سمجھ لیا ہے، جو چاہتا ہے بک دیتا ہے، کبھی ہماری عقلوں پر چوٹیں کرتا ہے، کبھی باپ دادا کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اس پر بھی بس نہیں وہ ہمارے دیوتاؤں تک کو نہیں بخشتا، پھر ہمارے جتنے لونڈی غلام ہیں سب کو بہکاتا ہے۔ حمزہ تم سے زیادہ نادان ہے بھائی کون کہ اللہ کو چھوڑ کر بے جان مورتیوں کو پوجتے ہو؟ سن لو، میں بھتیجے کے ساتھ ہوں، اب اسلام ہی کے لیے میرا جینا ہے اور اسلام ہی کے لیے میرا مرنا۔ ابو جہل قبیلہ بنی مخزوم سے تھا، وہاں اس قبیلے کے بھی کچھ لوگ موجود تھے، وہ ابو جہل کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے بولے، حمزہ ہوش میں رہو، دماغ نہ خراب کرو، کیا تم اپنے دین سے پھر گئے ہو؟ کیا تم بھی اس محمد کے چکر میں آ گئے ہو؟ حمزہ، جب اس کا حق ہونا مجھ پر واضح ہو گیا تو پھر کیوں نہ مانوں؟ سن لو، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ کہتے ہیں بالکل حق ہے، خدا کی قسم اب میں اس سے نہیں پھر سکتا۔ ہاں اگر تم سچے ہو اور کچھ بلبوتا رکھتے ہو تو روک کر دیکھ لو۔ جہل نے حمزہ کا یہ غصہ دیکھا تو ڈرا، سمجھ گیا اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا، ساتھیوں سے بولا، ہٹاؤ، جانے بھی دو، میں نے واقعی محمد کے ساتھ بہت برا کیا ہے، یہ اسی کا رد عمل ہے، اب حمزہ کو مزید غصہ نہ دلاؤ، وہ ٹھنڈی ہو جائیں گے تو سارا معاملہ درست ہو جائے گا۔ حمزہ نے بھرے مجمع میں اسلام لانے کا اعلان کر دیا، پوری بے باکی سے کہہ دیا، میرا دین وہی ہے جو محمد کا ہے۔ پھر لوٹ کر گھر آئے اور سوچتے رہے، کیا میں جو کچھ کہہ کے آیا ہوں صحیح ہے؟ کہیں میں غلط اعلان تو نہیں کیا؟ کہیں میں جذبات کی روح میں تو نہیں بہہ گیا؟ آنکھوں میں رات کٹ گئی، پوری رات جاگتے رہے اور دعا کرتے رہے، خدایا مجھے سیدھا راستہ دکھا، میرے دل کو قرار عطا فرما۔ صبح ہوئی تو ایسا معلوم ہوا گویا سینے کے پٹ کھل گئے، دل کو پورا اطمینان ہو گیا، باطن نور یقین سے جگمگا اٹھا۔ بھاگے ہوئے بھتیجے کے پاس آئے، اپنے اسلام لانے کی خوشخبری سنائی، مرتے دم تک دین کے لیے جان لڑانے کا عہد کیا۔ حمزہ کے اسلام لانے سے ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا، باطل ایک بہت بڑے بہادر اور جاباز سپاہی سے محروم ہو گیا۔ حمزہ کے ایمان لانے سے آپ کو کتنی خوشی ہوئی اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا اس وقت چہرہ مبارک گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا، چاند کی طرح چمک رہا تھا، بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا، خدایا حمزہ کو ثابت قدم رکھ، کیونکہ حمزہ قریش کے نام گرامی پہلوان تھے، ان کی بہادری کا ہر طرف چرچا تھا، ہر چھوٹا بڑا ان سے دبتا تھا، ان کا اسلام لانا اسلام کے دور اقبال کا آغاز تھا۔ اسی وقت آپ نے یہ دعا بھی فرمائی، خدایا عمر اور عمروں میں جو تجھے پسند ہو اسے اسلام کی مدد فرما۔ عمر خطاب کا بیٹا تھا اور عمر حسام کا، یہی عمر ہے جو تاریخ میں ابو جہل کے نام سے معروف تھا۔ یہ دونوں قریش کے بہت ہی طاقتور اور بااثر سردار تھے، آپ کی تمنا تھی دونوں میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے تو اسلام کی شوکت تو بالا ہو جائے۔ مسلمان رفتہ رفتہ بڑھ رہے تھے، سے قریش بہت پریشان اور فکر مند تھے، لیکن حمزہ کا اسلام لانا تو ان کے لیے ایک سانحہ تھا، ان کی عزت و اقتدار کے لیے ایک کھلا ہوا خطرہ تھا۔ جس نے بھی یہ خبر سنی اس نے سر تھام لیا، غم و غصہ سے دیوانہ ہو گیا، ہر طرف بے چینی پھیل گئی، ہر طرف اداسی چھا گئی۔ جہاں دو آدمی جمع ہوتے اسی کا رونا روتے، اس پر رنج و غم کا اظہار کرتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، قریش جمع تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، پیارے نبی کا ذکر چھڑا تھا، وہیں اپنی بے بسی کا رونا تھا۔ عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک بڑا سردار بولا، بھائیو میں جاؤں محمد سے گفتگو کروں، اس کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، ہو سکتا ہے کوئی بات اس کے دل کو لگ جائے اور سر سے یہ بلا ٹل جائے۔ جاؤ ولید ضرور جاؤ، اسی طرح سے راضی کرو۔ سب ایک ساتھ بول پڑے۔ اتبا اٹھا، پیارے نبی کے پاس آیا، بولا، بھتیجے تمہیں معلوم ہے تم کتنے اونچے خاندان کے فرزند ہو، ہمارے دل میں تمہارا کیا مقام ہے اس سے بھی تم واقف ہو، مگر تم نے تو بہت بری آواز اٹھائی ہے، دیکھ رہے ہو پوری قوم بدتر ہو گئی، سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اچھا سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بات تمہارے دل کو لگ جائے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ پیارے نبی، ہاں ہاں کہیے ابو الولید، میں خوشی سے سنوں گا۔ اتبا، بھتیجے قوم میں پھوٹ ڈالنے سے فائدہ کیا، دولت چاہیے تو بتاؤ، تمہارے سامنے ہم دولت کے ڈھیر لگا دیں گے، سرداری کا شوق ہو
تو تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے، بادشاہت کی تمنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، پھر تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہوگا، جو تم کہو گے وہی ہوگا، اور اگر تم پر سایہ ہو گیا ہے اس کے مقابلے میں تم بے بس ہو تو بتاؤ، ہم علاج کا اچھے سے اچھا انتظام کریں گے، جب تک اچھی نہ ہو جاؤ گے پانی کی طرح دولت بہا دیں گے۔ اس طرح اتبا وہی باتیں کرتا رہا جو اس سے پہلے لوگ کر چکے تھے۔ اتبا اپنی بات کہہ چکا تھا، آپ نے فرمایا ابوالولید میں بھی کچھ سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ نے سورہ ہم حامیم سجدہ کی تلاوت کی، اتبا پوری طرح توجہ سے سنتا رہا، کئی جگہ تو اس کا دل دہل گیا۔ آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ اٹھا اور سیدھا قریش کی طرف چل پڑا، لیکن اب اس کی رائے پہلی جیسی نہیں تھی، اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ ساتھیوں نے اسے دور سے ہی دیکھ کے کہا، خدا کی قسم یہ وہ چہرہ نہیں جو یہاں سے گیا تھا۔ اتبا قریب ہوا تو سب نے ایک ساتھ للکارا، کہو ابوالولید کیا رہا، کوئی اچھی خبر لائی؟ ابوالولید خدا کی قسم میں نے بے شمار شاعری کے قصیدے سنے، بے شمار کاہنوں کے کلام سنے، لیکن یہ تو چیز اور ہی ہے، اس جیسی چیز تو میرے کانوں نے اب تک نہیں سنی۔ بھائیو میری بات مان لو، جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دو، اس کو عرب پر چھوڑ دو، اگر وہ غالب آ گئے تو تمہارا مقصد حاصل ہے، بھائی کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤ گے، اور اگر وہ اس کے سامنے جھک گئے تو اس کی عزت تو تمہاری عزت ہے، اس کی طاقت تو تمہاری طاقت ہے۔ قریش، ابوالولید خدا کی قسم تم پر بھی جادو چل گیا، تم بھی اس کے جادو سے نہ بچ سکے۔ اتبا میں نے جو سمجھا کہہ دیا، اب تم جانو تمہارا کام۔ قریش کو کسی کو قرآن گنگناتا سن لیتے تو بہت سناتے اور مذاق اڑاتے، کسی کو نماز پڑھتا دیکھ لیتے تو آواز ہنستے اور کہکہے لگاتے، صرف ہٹ دھرمی اور دشمنی کے مارے، ورنہ پیارے نبی کی باتیں جاننے کا انہیں بہت شوق تھا، قرآن کی آیتیں سننا بھی بہت مرغوب تھا۔ ہاں تو مسلمان ان سے بہت بچتے، قرآن پڑھنا ہوتا تو چھپ چھپا کر پڑھتے، کچھ یاد کرنا ہوتا تو ہلکی آواز سے یاد کرتے۔ ایک روز انہی میں سے کسی نے کہا، قرآن بہت ہلکی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ قریش نے تو اسے قاعدے سے سنا نہیں، وہ کیا جانے اس کے جمال و جلال کا عالم ہے، کوئی جو اس کی ہمت کرے، ہے کوئی جو انہیں جا کر قرآن سنائے۔ عبداللہ بن مسعود حضور کے ایک مخلص ساتھی تھے، بہت پہلے اسلام لائے تھے، جھٹ بولے، ہمت کیا کرنی، میں جاتا ہوں، آج میں انہیں قرآن سناؤں گا۔ عبداللہ تمہارے لیے خطرہ ہے، کوئی ایسا آدمی ہو جو مضبوط قبیلے کا ہو، مشرکین اس پر ہاتھ اٹھائیں، اس کو قبیلے کو اس کو بچا لے۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا، عبداللہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم لوگ فکر نہ کرو، اللہ مجھے بچائے گا۔ وہ اٹھے اور خانہ کعبہ کی طرف چل دیے۔ خانہ کعبہ کے پاس قریش جلسہ جمائے بیٹھے تھے، مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر ان کی آواز گونجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ وہ نہایت اطمینان سے سورہ رحمان پڑھنے لگے۔ لوگ ابن مسعود کی طرف متوجہ ہو گئے، ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، ابن ام معبد کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے للکارا، ارے یہ تو محمد کا کلام ہے، محمد کا کلام یہاں کون پڑھ رہا ہے، نوچ لو اس کا منہ۔ اب کیا تھا، سارے مشرق ٹوٹ پڑے، بتحاشا منہ پر تماچے برسانے لگے۔ ابن مسعود نے ذرا بھی پرواہ نہ کی، مار پڑتی رہی اور وہ بلند آواز سے قرآن پڑھتے رہے۔ پھر لوٹ کر ساتھیوں میں آئے، چہرہ لہولہان تھا۔ ابن مسعود ہم کو اسی کا ڈر تھا۔ ساتھی نے رنج و افسوس کا اظہار کیا، خدا کے دشمن آج سے زیادہ مجھے کبھی کمزور نہیں نظر آئے، کہو تو کل پھر اسی طرح سناؤں۔ ابن مسعود نے نہایت فاتحانہ انداز میں جواب دیا، رہنے دو، اتنا کافی ہے، آج انہیں قرآن سنا دیا گیا، اپنا فرض ادا ہو گیا۔ ساتھیوں نے ان کی ہمت کی داد دی، قرآن، ہاں یہی قرآن جس سے قریش کو اتنی چڑ تھی، اسے سننے کے لیے بھی وہ بے چین رہتے اور ساتھیوں سے چھپ چھپ کے سنا کرتے۔ ہر ایک کو شوق تھا ذرا محمد کا کلام سنیں، دیکھیں کیسا کلام ہے جس کے سامنے شاعروں کی شاعری پھیکی پڑ گئی، کاہنوں کا کلام مان پڑ گیا، اور جو جادوگروں کے جادو سے بھی نمبر لے گیا۔ جب رات کی تاریکی پھیل جاتی، ہر طرف سناٹا چھا جاتا، تو قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کے گھر کا رخ کرتے، وہاں قریب ہی کہیں دبک کر بیٹھ جاتے۔ خاموشی اور سکون کا وقت ہوتا، اس سکون میں آپ نماز میں مصروف ہوتے، بہت ہی میٹھی آواز سے قرآن پڑھتے، خوبصورتی کے ساتھ اسے بار بار دہراتے۔ یہ لوگ خاموشی سے بیٹھا سنا کرتے، جب پپٹنے کی ہوتی تو دبے پاؤں گھر لوٹ آتے۔ رات کے پردے میں یہ سب ہو جاتا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، خدا بھی اس سے بے خبر رہتے۔ ایک دن کی بات ہے، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس اپنے اپنے گھروں سے نکلے، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ یہ تینوں آپ کے گھر کے پاس آئے،
ہر ایک قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا اور سمجھتا رہا میں یہاں تنہا ہوں۔ پھر اندھیرے منہ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ پڑے۔ خدا کا کرنا ایک جگہ آ کر تینوں مل گئے، ہر ایک دوسرے کا مقصد ٹاڑ گیا، تینوں اپنی اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے لیے کان پکڑ لیا۔ ہر ایک نے کہا اگر کسی نے دیکھ لیا تو بڑا غضب ہو جائے گا، ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا اور محمد کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ دوسری رات آئی تو ابو جہل پھر آپ کے گھر کے پاس جا کر دبک گیا اور قرآن سننے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ دیر بعد ابو سفیان بھی پہنچا، وہ بھی قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا۔ اس کا بھی خیال تھا آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد اخنس بھی پہنچ گیا، وہ بھی کہیں قریب ہی بیٹھ گیا اور اس کا بھی خیال تھا آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ پھر نور کے تڑکے تینوں لوٹ پڑے، اتفاق سے آج بھی سب کی مدبھیڑ ہو گئی۔ وہ سب پھر شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ تیسری رات آئی، پھر ابو جہل نے آپ کے گھر کا رخ کیا۔ اس نے سوچا دونوں دو بار آئے ہیں اور ہر بار پکڑے گئے، بھلا اب پھر یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر ایک نے یہی سوچا اور پھر جا پہنچا۔ راستے میں آج بھی مدبھیڑ ہو گئی، تینوں نے پھر اظہار شرمندگی کی۔ آج ان میں باقاعدہ عہد پیمان ہوا اور ہر ایک نے قسمیں کھائیں اب کبھی نہیں آئیں گے۔ صبح ہوئی تو اخنس ابو سفیان کے پاس گیا اور بولا ابو ختانہ محمد کا کلام تم نے سن لیا، بولو اس کے بارے میں تمہارا کیا احساس ہے؟ ابو سفیان قسم ہے ابو سالبہ، اس کلام کا کچھ حصہ تو ایسا ہے جو ہمارے دائرے تخیل میں آتا ہے، وہاں تک ہمارے فکر کی رسائی ممکن ہے، مگر کچھ حصہ ایسا ہے اتنا اونچا ہے کہ وہاں پر جلے حواس کے وہاں تک ہماری پرواز ممکن ہی نہیں، وہاں تک ہماری پرواز ممکن ہی نہیں۔ اخنس خدا کی قسم اپنا بھی یہی احساس ہے۔ پھر وہ ابو جہل کے پاس آیا، اس سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو جہل نے کہا سنتے ہو اخنس، ہم اور عبد المناف ہمیشہ نیک نامی میں برابر برابر رہے ہیں، کوئی بھی ایسا عزت والا کام نہیں جو انہوں نے کیا اور ہم نے چھوڑ دیا۔ ہر موقع پر ان کے دوش بدوش رہے ہیں، ہر میدان میں ان کے حریف رہے ہیں۔ یوں سمجھ لو ہم دونوں بالکل ایک جوڑی کے تھے، ہمارے مثال ایسی ہی تھی جیسے ایک تھان کے دو گھوڑے یا ایک ہی چنے کے دو ڈالیں۔ اب آج وہ کہتے ہیں ہمارے نبی پر ایمان لاؤ، محمد کو اللہ نے نبی بنایا ہے، ان کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اب بتاؤ اس چیز پر ہم انہیں کہاں پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے، اس کی یہ بات نہیں مانیں گے۔ اللہ اللہ، یہ کینہ اور یہ حسد! وہ جانتے تھے محمد حق پر ہے، آپ کی باتیں بالکل سچ ہے، انہیں یقین تھا آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہیں، آسمانی بادشاہت کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، لیکن دشمنی میں وہ اندھے ہو گئے، حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ ادھر شیطان ان کی خوب پیٹ پھونک رہا تھا، وہ چاہتے تھے جو کچھ محمد کو ملا انہیں بھی مل جائے، جو کچھ محمد پر آتا ہے ان پر بھی آنے لگے، اور صرف نبوت میں وہ اعلی مطلب سے پیچھے نہ رہے۔ ولید بن مغیرہ تو پوری ڈٹائی سے کہتا کیا میرے ہوتے ہوئے محمد پر وحی آ سکتی ہے؟ قریش کا سردار تو میں ہوں، سب کی نظروں میں قابل احترام میں ہوں، کیا ابو مسعود ثقیف کا سردار بھی اس لائق نہ تھا کہ وہ نبی بنایا جاتا؟ کتنی عجیب بات ہے، یہ لوگ نبوت کو خود ہی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ روزی تک تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ قریش کا ایک شیطان تھا نصر بن حارث، اس نے قسم کھائی ہمیشہ آپ کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا، لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتا رہے گا اور ذرا بھی ادادری کو راہ نہ دے گا۔ یمن کا ایک مشہور شہر ہے ہیرا، نصر وہاں جا چکا تھا، وہاں اس نے سہانے فارس کے قصے پڑھے تھے، عابدوں کی عبادتوں کے احوال سنے تھے، علماء اور حکماء کی صحبتیں اٹھائی تھی۔ یہ سائے کی طرح آپ کے پیچھے لگا رہتا، جہاں کہیں دیکھتا آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کفر کے برے انجام سے ڈرا رہے ہیں، عبرت کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں اور اس طرح ان کے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں۔ جٹ یہ بھی وہیں پہنچ جاتا، آپ وہاں سے چلے جاتے تو لوگوں سے کہتا بھائیو میں تو اس سے بھی اچھی باتیں بتا سکتا ہوں، لو سنو میں سناتا ہوں۔ وہ انہیں ایران کے واقعات سناتا، وہاں کے بادشاہوں کے قصے سناتا، وہاں کے مذاہب وادیاں کے تذکر کرتا اور نہ جانے کیسی کیسی دلچسپ اور خیالی داستانیں سناتا پھرتا۔ پھر کہتا محمد کا کلام میرے کلام سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میری ہی طرح وہ بھی پچھلیوں کی داستانیں نہیں سناتا؟ اس طرح لوگ الجھن میں پڑ جاتے، کون حق پر ہے کون باطل پر، کون ہمارا خیر خواہ ہے کون بدخواہ، یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا۔ نظر کی سرکشی پورے زور پر تھی۔ اس زمانے میں ساتھیوں نے کہا ابو معید کے بیٹے انقیہ کو ساتھ لے لو، مدینے جا کر یہودی عالموں سے ملو، ان سے محمد کی ساری باتیں بیان کرو اور پوچھو اس سلسلے میں ان کا کیا خیال ہے، وہ لوگ اہل کتاب ہیں،
نبیوں کا علم ان کے پاس ہے، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ نصر اور عقبہ یہودی عالموں کے پاس گئے، اپنے آنے کی غرض بتائی۔ ساری باتیں سن کر یہودی نے کہا پچھلے زمانے میں کچھ جوان تھے، ان کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے، ذرا محمد سے پوچھو، دیکھو ان کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ ایک اور آدمی گزرا ہے، اس نے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے، محمد سے پوچھو، اس کے متعلق بھی کچھ جانتے ہیں۔ یہ بھی پوچھو وہ یہ قرآن لاتے کہاں سے ہیں، اگر یہ تینوں باتیں بتا دی تو سمجھ لو وہ سچے نبی ہیں، ورنہ وہ جھوٹے ہیں، پھر جو جی میں آئے کرو۔ وہ دونوں لوٹ کر مکے آئے، قریش کو انتظار تھا ہی، انہیں دیکھتے ہی ہر ایک سراپا سوال بن گیا، کہو بھائیو کیا رہا؟ یہودیوں سے جو بات چیت ہوئی تھی سب ان دونوں نے دہرائی۔ کچھ لوگ محمد کے پاس آئے، آپ نے یہ سوالات کی، آپ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ نے آپ کو بذریعہ وہی ساری باتیں بتا دی، جوانوں کا قصہ بھی بتایا جو سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے، جس نے مشرق و مغرب کو تاراج کیا اور زمین کا چپا چپا چھان مارا۔ اس کے متعلق بھی بتایا کہ وہ ذوالقرنین تھے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ان کا ذکر بھی سورہ کہف میں ہے۔ تیسرے سوال کے بارے میں فرمایا انہیں بتا دو یہ وحی میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگ انسانی کلام اور آسمانی کلام میں تمیز نہیں کر پاتے اور صبح کرتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے، کوئی انسان اسے گڑھا کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ تم علم سے محروم اور بصیرت سے کوسوں دور ہو۔ اور یہ لوگ روحی کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ پیارے نبی تیز تیز قدموں سے مشرکوں کے پاس آئے، ان کے سوالات کے جواب بتائے کہ شاید وہ ایمان لے آئے، آپ کو نبی مان لے، لیکن تو دل سیاہ ہو چکے تھے، وہ ذرا بھی نرم نہ پڑے، نرم پڑنا تو درکنار وہ ہڈرمی پر آئے۔ نظر بولا بھائیو رکو، محمد جیسی باتیں ابھی میں تمہیں سناتا ہوں۔ ایک دوسرے نے کہا اس قرآن کو سنو ہی نہیں، یہ تو سراسر بکواس ہے، جتنا ہو سکے اس کا مذاق اڑاؤ، ہو سکتا ہے اسی طرح محمد قابو میں آ جائے۔ ابو جہل بولا کیا محمد کی باتوں سے تم ڈرتے ہو؟ آگ میں جلائے جاؤ گے اور اللہ کے انس داروغہ ہیں جو جہنم پر معمور ہوں گے، وہ نکل بھاگنے نہیں دیں گے، تو کیا یہ بھی کوئی ڈرنے کی بات ہے؟ کیا ہم میں کے 100 بھی ایک کے لیے کافی نہیں ہوں گے؟ اف خدا کی پناہ، یہ ڈھٹاکی اور یہ سرکشی، حالانکہ خود ان کا خیال تھا ایک ہی فرشتہ ساری دنیا کو تہو و بالا کر سکتا ہے۔ جہنم کے داروغہ نہیں بنائیں مگر فرشتے، اور نہیں بنائیں ان کی تعداد مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔